بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ الگ الگ دو باتیں ہیں. اس مہینے کے اندر کیا منانا چاہیے اور کیا نہیں منانا چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کے بہت سے اسلامی واقعات پیش آئے، لیکن بدقسمتی سے آج اہل سنت والجماعت کی ایک بہت بڑی تعداد صرف اس مہینے کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طور پر جانتی ہے. حالانکہ اس مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ظلم سے نجات پانا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نکل جانا اور بہت سے اسلامی واقعات اس مہینے کے اندر پیش آئے. لیکن دشمنان صحابہ نے اس طرح کا ایک پروپیگنڈا دنیا کے اندر کیا اور تاریخ کے اندر ایک خلط ملط کیا، اور ان کا پروپیگنڈا اتنا کامیاب ہوا کہ آج ہم اہل سنت والجماعت کی بھی ایک بڑی تعداد اس مہینے میں آنے والے تمام واقعات کو بھول گئے اور صرف ایک واقعہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے اندر شہید ہوئے. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین اس مہینے میں شہید ہوئے اور اس مہینے کی 10 تاریخ یعنی 10 محرم کو حضرت امام حسین شہید ہوئے. بہرحال امام حسین کی شہادت صرف اکیلے امام حسین کی شہادت نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہے، اور ایسا کوئی مہینہ نہیں جس مہینے کے اندر کسی صحابی رسول کی شہادت نہ ہوئی ہو. اور شہادت ایمان کے بعد یقیناً اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور شہادت ایک فخر کی چیز ہے، اور شہادت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، نہ کہ غم منایا جائے. البتہ امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں جو ظلم ہوا وہ یقیناً قابل مذمت ہے، اور دنیا کا تمام مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کو ظلم مانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کا کھانا بند کر دینا، آپ کا پانی بند کر دینا وہ ایک ظلم ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن امام حسین کی شہادت، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا. حالانکہ اسی مہینے کے اندر یعنی اس مہینے کی 1 تاریخ کو خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی. لیکن آپ گھر گھر جا کر
محلے محلے میں جا کر اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے مل کر سروے کیجئے، معلوم کیجئے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بھی اس مہینے کی 1 تاریخ یعنی یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے. کتنے لوگ جانتے ہیں اس بات کو؟ یہ اثر ہے اس پروپیگنڈے کا جو صحابہ کے دشمنوں نے دنیا کے اندر پھیلایا، اور دنیا کے اندر ان کا پروپیگنڈا کامیاب بھی ہوا. بدقسمتی سے ہمارے ایسے سنی نوجوان یا ہمارے جو ناسمجھ یا علم سے دوری رکھنے والے لوگ ان کے بہکاوے میں آئے، اور پھر امام حسین کی شہادت کو اس طریقے سے منانا، یعنی اس مہینے کے اندر خوشی نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا، یا کوئی اور خوشی کا پروگرام منعقد نہیں کرنا، یعنی اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنا ہے کہ ہمیں غم ہے امام حسین کی شہادت کا. دیکھیے آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، غم ایک بے اختیاری چیز ہے. آپ کہیں بھی بیٹھے، آپ کو کوئی واقعہ ایسا یاد آ گیا جس کی وجہ سے آپ کو غم ہوا، آنکھ سے آنسو نکل گئے، یہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ایک ایسا کہ ہمیں اگلے مہینے میں یا فلاں تاریخ میں فلاں دن فلاں وقت غم منانا ہے، ہمیں بیٹھ کے رونا ہے، ماتم کرنا، ایسا غم اسلام کے اندر نہیں. اب پورے سال امام حسین یاد نہیں ہے ان لوگوں کو جو رات دن امام حسین کرنا، لیکن ان کو معلوم ہے محرم آئے گا، محرم کے مہینے میں ہمیں امام حسین کرنا ہے، اور خاص طور سے 10 تاریخ کے دن ایک جلوس کی شکل میں نکلنا ہے، نعرے لگانا ہے، ماتم کرنا ہے. تو بہرحال غم کی چیز ہے، اور غم بے اختیاری چیز ہے، وہ کہیں بھی آپ کو آ سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی آنسو آ سکتے، وہ آپ کے اختیار میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. بہرحال صاف اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کرے یہ بات میری قوم کے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ مہینہ صحابہ کے خلاف منایا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے اس مہینے کے اندر صحابہ اکرام پر جو تبرے بازی ہوتی ہے اور جو ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور جس طریقے کے الفاظ ہیں بالکل نازیبا الفاظ ان کی شان میں بولے جاتے ہیں اس مہینے کے اندر خصوصاً، لیکن سنیوں کی ایک بڑی تعداد ناواقف اس بات سے، بس مجھے امام حسین کا غم منا رہے، بس امام حسین کا غم منا رہے. اب شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو، اکثر ان کا ایک نعرہ اس وقت یہ بھی ہوتا کہ سقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتا. اب بہت سارے لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے، سقیفہ ہے کیا چیز، اور سقیفہ سے کربلا کا کیا تعلق ہے. بنو سقیفہ ایک بستی کا نام تھا مدینے کے اندر، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لی گئی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا. تو یہ لوگ جو نعرہ لگا رہے یہ بتا رہے کاش وہ نہ ہوتا، یعنی سقیفہ نہ ہوتا تو یہ کربلا نہ ہوتا. اب وہاں یہ دان تان ہو رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے میں، ان کی بیعت لینے میں، لیکن ہمارے بہت سے لوگ، بہت سے نہیں بلکہ ایک بڑی تعداد جانتے ہی نہیں اس بات، اور یہ مزے سے نعرہ لگاتے سقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتا. سب لوگ اچھا ہوگا ان کا کوئی اپنا مسئلہ، حالانکہ یہ لعن تان وہاں ہو رہی کہ یہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں. اگر شروع میں خلافت ان کو مل جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اتنا بڑا مسئلہ پیش نہیں آیا ہوتا. یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا حق مارا گیا، اور مارنے والے کون ہیں؟ ان کے کہنے کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ آپ سوچے، تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد، تمام انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق، کائنات کے سب سے بہترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے.
ہونا تھا وہ اللہ کی مرضی تھی، اور نہ امام حسین کے ہم قاتلوں کی حمایت کرتے، بلکہ اصل بات یہ ہے جن لوگوں کا تاریخ کا مطالعہ وہ جانتے ہیں اصل مجرم یہی تھے، اصل یہی لوگ تھے وہ جو امام حسین کی شہادت کے ذمہ دار بنے ہیں، لیکن وہ باتیں آج امت کے سامنے چھپائی جا رہی ہیں، اور کچھ اور باتیں جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تاریخ سے۔ اور ہم تو اب سے 2-4 سال پہلے تک ہمارا ذہن یہ تھا کہ بھائی شیعوں کا ایک اپنا مذہب ہے، ان کا ایک اپنا عقیدہ ہے، لیکن کیا اہل سنت والجماعت کا کوئی آدمی کبھی صحابہ پر تبرہ کر سکتا؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آج ہمیں حیرت ہوتی ہے اس بات کی۔ بس نام لینا مناسب نہیں ہے، ہمارے انڈیا کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوگا، بڑے علماء میں محدث ہیں، مفسر ہیں، شیخ الحدیث تھے ایک بڑے مدرسے کے، وہ اللہ کا کرم ہے، اب دلیل کر کے ان کو نکالا وہاں سے۔ حضرت امیر معاویہ پہ انہوں نے انگلی اٹھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انگلی اٹھائی، بڑے عالم، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں۔ آج آخر ہو کیا گیا؟ صحابہ اتنے مظلوم، صحابہ میں جس کا دل چاہ آیا انگلی اٹھا دی، جس کا منہ میں جو الفاظ آئے بول دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو اللہ سے۔ جن لوگوں نے صحابہ سے دشمنی کی انہوں نے مجھ سے دشمنی کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور جنہوں نے صحابہ سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی ہے۔ صحابہ کائنات کی بہترین جماعت ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد، اور ایسی جماعت کے مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں کہ 750 آیات صحابہ کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں نازل کی۔ صحابہ کو کہیں سچا کہا جا رہا، کہیں ہدایت یافتہ کہا جا رہا، کہیں صحابہ کو مومن کہا جا رہا، کہیں صحابہ کو اللہ کا لشکر کہا جا رہا۔ اس کے باوجود بعض ایسے بھی بدماش دنیا کے اندر ہے، صحابہ کو جھوٹا کہہ رہے نعوذ باللہ، صحابہ کو گمراہ کہہ رہے، صحابہ کو کافر کہہ رہے نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان کا تو عقیدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اکثر و بیشتر صحابہ مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ من۔ اب آپ سوچئے ذرا، اگر صحابہ اکرام بالفرض 1-2 منٹ کے لیے بالفرض اگر مان لیں تو یہ صحابہ پہ اعتراض نہیں ہے، تو اللہ کے نبی پہ اعتراض ہے۔ آج کسی مدرسے میں آپ جائیے اور کسی کلاس کے استاد کو بلا کے ان کے بچوں کی کارگزاری آپ لیں گے، اور مثلا 30 بچے وہاں ان کی کلاس میں پڑھنے والے، اور 30 میں سے 20-25 بچے ناکام ہو جائیں امتحان کے وقت، تو ایسے استاد کو مدرسے کا محتمم رکھنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کیا محنت کر رہے کلاس کے اندر، 30 بچوں میں 25 بچے فیل ہو گئے، اور صحابہ کرام کے استاد تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بے ایمان بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو نعوذ باللہ مرتد ہوئے کہ اللہ کے نبی کے شاگرد، اللہ کے نبی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اللہ کے نبی سے تربیت حاصل کرنے کے بعد ناکام ہو۔ اب سوچے ذرا، یہ براہ راست نبی پہ اعتراض ہے، صحابہ کا نام لیا جا رہا، ورنہ اعتراض یہ نبی کے اوپر ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ ہم اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کا خوب تذکرہ کریں، اور اس انداز میں کریں جو حق ہے۔ اب بعض لوگ بولتے جی صحابہ کرام کوئی انبیاء تھوڑی نہ تھے، معصوم تو نہیں تھے نا۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ انبیاء کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم تھے اور صحابہ کرام محفوظ تھے گناہوں سے۔ اب علماء نے اس کے الگ الگ معنی کریں، بعض علماء کچھ کہتے ہیں، بعض علماء کچھ کہتے ہیں، کل ملا کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی صحابی سے
کوئی جرم کوئی گناہ ہوا بھی ہے ان کے بعد آنے والے کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ صحابی کے اوپر اعتراض اٹھائے یا انگلی اٹھائے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا ان کی مغفرت ہو چکی ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب صحابہ کے کسی گناہ کو لے کے اگر کوئی شخص پروپیگنڈا کرتا، شور مچاتا، صرف اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اپنی دنیا برباد کر رہا ہے، اپنا ایمان برباد، اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ صحابہ سے تو اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ان سے۔ اب بولو کون ایسا بیوقوف شخص ہوگا ایسی جماعت کو انگلی اٹھاوے، پھر ایسی جماعت کے اوپر نشانہ بناوے یا انہیں برا والا جانے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، یا جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم صحابہ کا خوب تذکرہ کریں، خوب تذکرہ کریں، اچھے انداز میں تذکرہ کریں۔ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ کہہ رہا میں نے امتحان لیا ان کا۔ اب سوچیے ذرا، میں نے امتحان لیا ان کے دلوں کا، قلوبہم للتقوی، تقوی کا۔ ظاہر سی بات ہے امتحان ہوا تو پاس بھی ہوئے ہیں، فیل بھی ہوئے ہیں۔ یہاں قرآن کے اندر لہم مغفرۃ واجر عظیم، سب کے سب پاس ہو گئے، لہم مغفرۃ۔ اب بدلے میں کیا ملا؟ اللہ نے مغفرت کر دی، واجر عظیم، اور پھر اجر عظیم کا وعدہ ان لوگوں کے کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی صحابہ کرام پر اعتراض کرنے سے بھی بچیں، اور جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، یہ صحابہ پر انگلی اٹھاتے، ان سے بھی بچیں۔ جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں وہ کتنی لمبی داڑھی ہو اس کی اور کتنا ہی حدیث قرآن کا جاننے والا ہو، وہ امت کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا دشمن جو بھی ہوگا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کے، کسی کے پہناوے کو دیکھ کے، کسی کے علم کو دیکھ کے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام، بس۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اللہ صحابہ کا دفاع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔